شرعی بدعت جو ضلالت ہے، گمراہی ہے، وہ بدعت ہے جس پر سرے سے دلیل شریعت کی ہو ہی نہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منانا۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین نبینا و امامنا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن دعا بدعوته واتبع هدیہ الی یوم الدین، اما بعد فقد قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تبارک وتعالی: فصل: ثم من طریقة اہل السنة والجماعة اتباع آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باطنا وظاہرا واتباع سبیل السابقین الاولین من المہاجرین والانصار واتباع وصیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیث قال: علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین الی آخرہ۔ عقیدہ واسطیہ کے اختتام پر ہم ہیں الحمدللہ۔ 2 فصلیں باقی ہیں غالباً۔ کرامت اولیاء کا ذکر گزشتہ درس میں ہو چکا ہے۔ اب اس وقت اہل سنت والجماعت کی کچھ امتیازی شان اور امتیازی خصوصیات بتا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے طریقے میں سے ایک یہ بھی ہے، طریقہ، سبیل، منہاج، اہل سنت والجماعت کا یہ منہج ہے، یہ طریقہ ہے۔ اور اہل سنت جیسا کہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، سنت والے، سنت بولے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور آپ کی تقریرات۔ اور جماعت وہ لوگ جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر متفق ہوتے ہیں اور اپنے اختلافات کو کتاب و سنت پر پیش کرتے ہیں اور اس سے فیصلہ لیتے ہیں اور اپنے اختلافات کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت کا طریقہ اور ان کا منہج یہ بھی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کی پیروی کرتے ہیں۔ آثار اثر کی جمع ہے، مراد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کا منہج، ما اثر عن رسول اللہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، جس طریقے پر آپ چلے ہیں، جس منہج کو آپ نے اختیار کیا، اس کی پیروی کرتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: وما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی تم کو دے، جو کچھ بھی ان سے منقول ہو، اس کو لے لو۔ نیز فرمایا سورہ نساء میں، مشہور آیت ہے نمبر 65: فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ فلا وربک، تیرے رب کی قسم، وہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ آپ کو اپنے مشاجرات میں، اپنے منازعات میں، اپنے اختلافی امور میں، اختلافی مسائل میں آپ کو حکم نہ بنا لیں، حکم نہ تسلیم کر لیں، اور پھر آپ کے فیصلے کے تئیں دل میں کوئی تنگی نہ پائیں، یعنی خوشی بخوشی اس فیصلے کو قبول کریں۔ اور اس سے اتنا ہی نہیں بلکہ ثم یسلموا ویسلموا تسلیما، اور اس کو مکمل طریقے سے اس کی بجاوری کریں، امپلیمنٹ کریں۔ اسی طرح سورہ احزاب آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ خاص واقعے کے تعلق سے، حضرت زینب اور زید بن حارثہ کی شادی کے تعلق سے، لیکن خطاب اگر یا سبب نزول خاص ہو تو دلالت آیت عام ہے۔ العبرۃ بعموم اللفظ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد کسی بھی شخص کو اس کے اپنے معاملے میں، یا کسی مومن اور مومنہ کے لیے ان کے اپنے معاملے میں کوئی اختیار نہیں رہ جاتا اللہ رسول کے فیصلے کے آ جانے کے بعد۔ اور حدیثیں بھی بہت سی ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث: لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، جب تک کہ اپنی خواہش نفس کو ہم اللہ کے نبی کی لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ کر دیں
آپ کی مکمل پیروی نہ کر لیں اس وقت تک ہم مومن نہیں ہو سکتے. ہماری خواہشات آپ کی لائی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے تابع ہو جائیں. اس کے علاوہ بھی بہت سی آیات اور احادیث ہیں. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور آپ کے حکموں کی بجا آوری اہم ترین فریضہ ہے، بلکہ ہر وہ قول و عمل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کرام کے طریقے کے خلاف ہو وہ باطل اور مردود ہے، چاہے اس کا کہنے والا اور کرنے والا کوئی بھی ہو. صحیح مسلم میں روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، اور امام بخاری نے بھی تعلیقاً سند حذف کرتے ہوئے یہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے ان عائشہ ان نبی قال من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس نے بھی کوئی عمل کیا، چاہے جیسا بھی عمل ہو، بڑا سے بڑا عمل کیوں نہ ہو، لیس علیہ امرنا، جس پر ہماری دلیل نہ ہو، قرآن اور سنت کی دلیل نہ ہو. من عمل عملا لیس علیہ امرنا، جس پر ہماری دلیل نہ ہو، فہو رد، تو وہ عمل مردود ہے. اور صحیحین کی روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے دین میں بدعت ایجاد کی، نیا کام ایجاد کیا، نیا عقیدہ ایجاد کیا، نئی عبادت ایجاد کی، جس کی کوئی شریعت میں سرے سے دلیل نہ ہو، وہ مردود ہے عمل کرنے والے کے اوپر. تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی عمل کی صحت کے لیے شرط ہے. جس طرح اخلاص ضروری ہے، اسی طریقہ سے اتباع رسول ضروری ہے. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، وہ شخص جنت میں جائے گا جو اپنے چہرے کو اللہ کے لیے سونپ دے، اپنے قلب کو، اپنے جسم کو اللہ کی طرف سونپ دے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے بلا شرکت غیر، اس کے لیے اس کی رضا اور خوشنودی کی خاطر عمل کرے. وہ محسن، اور وہ محسن بھی ہو، ذرا حال ہے کہ وہ محسن بھی ہو، یعنی عمل میں اتقان اور پختگی ہو، یعنی سنت رسول کے مطابق ہو. من اسلم وجہہ للہ، توحید اور اخلاص پر مبنی عمل ہو، اور محسن احسان مانے سنت کے مطابق عمل کرنے والا. اسی طرح سے قرآن مجید میں سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں لیبلوکم هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. احسن عمل کی تفسیر فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، اخلصہ واصوبہ، تم میں کا کون سب سے زیادہ خالص عمل کرتا ہے اور کون درست عمل کرتا ہے. احسن عمل کی تفسیر کہا اخلصہ واصوبہ، خالص ترین عمل کون کس کا ہے اور درست ترین عمل کس کا ہے. کسی نے پوچھا فضیل بن عیاض سے، یا ابا علی، ان کی کنیت ہے ابو علی، ما اخلصہ وما اصوبہ، تو کہا کہ ان العمل اذا کان خالصا ولم یکن صوابا لم یقبل. عمل اگر خالص ہو، رضا الہی کے لیے ہو، لیکن درست نہ ہو تو مقبول نہیں ہے. وَإِذَا كَانَ صَوَابًا، درست ہو، وَلَمْ يَكُنْ خَالِصًا، اور خالص نہ ہو تو بھی عمل مقبول نہیں ہے. عمل کب مقبول ہوگا؟ اذا كان خالصا صوابا. خالص ما یکون للہ یکون للہ، خالص عمل وہ ہے جو صرف اللہ کے لیے ہو، اور درست عمل یہ ہے والصواب ان یکون علی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ادھر سے لکھنے کے لائق ہے قول. خلاصہ دین یہی ہے کہ عمل اللہ کے لیے خالص ہو اور صاحب کی سنت کے مطابق. جمیع مسلمین کا، تمام مسلمین کا اتفاق ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے لیے فرض ہے، اور ایمان اور اسلام ہمارا اس وقت تک مکمل نہیں ہے جب تک کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات سے بھی زیادہ اپنا محبوب نہ بنا لیں. چھ جائے کہ دوسرا واتفقوا، اور اس بات پر بھی علماء متفق ہے، امت متفق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اسی وقت حقیقت کا روپ اختیار کرے گی، اسی وقت متحقق ہوگی، صحیح ہوگی، جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کی، آپ کے سنن و اقوال کی، آپ کی سیرت کی پیروی کریں گے، اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کو بلا چون و چرا قبول کر لیں گے، سنت پر عمل کریں گے، اور آپ کے مخالف قول کو ترک کر دیں گے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. یہ آیت محنہ، آزمائش کی آیت ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈینگیں بڑی بڑی ہانکتے کہ انہیں اللہ سے محبت ہے،
تو اللہ نے اس کی کسوٹی بتا دی، میزان بتا دیا کہ جس کو دعویٰ ہو اللہ سے محبت کا اس کو کہیے، حکم دیجیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، آپ کی وہ پیروی کرے۔ جب تک آپ کی پیروی نہیں کرتا ہے اس وقت تک اس کی محبت کا دعویٰ محبت الہی صحیح نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد ہے یحببکم اللہ، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کے نتیجے میں جو محبت الہی کی دلیل ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو اجر یہ دے گا کہ، اور ثواب یہ دے گا کہ یحببکم اللہ، اب اللہ اس سے محبت کرے گا، وہ محبوب ہوگا اور اللہ محب ہوگا۔ اور کمال یہ ہے کہ آدمی محبوب ہو نہ کہ محب ہو، کیونکہ محبوب کا مقام محب سے بہت اونچا ہوتا ہے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور گناہوں کو بخش دے گا واللہ غفور رحیم۔ اسی طرح فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، بغیر پیروی کے بغیر اتباع کے محبت ادھوری ہے۔ محبت رسول کا دعویٰ، محبت الہی کا دعویٰ غلط ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ بہرحال قرآن اور حدیث سے جو کچھ ثابت ہو عقیدے کے باب میں، اسماء و صفات کے باب میں، وہ سب ماشاءاللہ یقین کا فائدہ دیتے ہیں۔ جو سمجھتے ہیں کہ قرآن اور سنت سے ثابت یا دلیلیں یقین کا فائدہ نہیں دیتی، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی اور صفات علی احادیث احاد سے، خبر واحد سے ثابت ہے، یا احادیث احاد سے، اخبار احاد سے ثابت ہے، وہ علم کا فائدہ نہیں دیتا، گمان ہے، یقین نہیں ہے، عقیدہ یقین سے ثابت ہوگا، جیسا کہ معتزلہ اور جہمیہ نے اخبار احاد کو، احادیث احاد کو ٹارگٹ کیا اور اللہ تعالیٰ کے صفات کا انکار کیا۔ تو ایسے لوگ حقیقت میں اپنے نبی کو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں بناتے۔ یہ واجب عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا ہر زمانے میں انبیاء اور رسول بندوں کے درمیان اور اللہ کے درمیان واسطہ رہے، انہی کے ذریعے اللہ کی شریعت، اللہ کا دین لوگوں تک پہنچا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مشرع ہے، شریعت ساز ہے، اور رسول مبلغ ہے۔ حلال وہی ہے جو اصلاً اللہ حلال کرے، حرام وہی ہے جو اللہ حرام کرے۔ دین وہی ہے جس کو اللہ نے مشروع کیا ہے قرآن میں اور نبی کی سنت کے ذریعے، کیونکہ سنت رسول بھی وحی الہی ہی ہے۔ بہرحال واسطہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک واسطہ تو وہ لوگ جو اہل قبور، اہل بدعت بناتے ہیں اپنے اور رب تعالیٰ کے درمیان، اللہ کے بندوں کو واسطہ اور وسیلہ بناتے ہیں اور ان کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے ہیں۔ یہ وسیلہ کفریہ اور شرکی ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں اللہ کے سوا کوئی نافع اور کوئی ضار نہیں۔ تو جس طریقے سے اللہ کے سوا کو اپنے اور رب تعالیٰ کے درمیان وسیلہ بنانا اور اس کو نفع و ضرر کا مالک سمجھنا، یہ کفر و شرک ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کا دین ہم کشف و کرامت کے ذریعے حاصل کر لیں گے اور کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے اور تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ کا دین ہم ڈائریکٹ اللہ سے لیتے ہیں جیسا کہ صوفیوں کا عقیدہ ہے، ہم شریعت محمدی کے پیروکار نہیں ہیں، یا ہمارے لیے اس سے خروج کرنا، اس سے باہر جانا، اس کو چھلانگ لگانا جائز ہے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں خضر موسیٰ کی شریعت سے آزاد تھے، الگ تھے۔ جو اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ انبیاء کے واسطے کے بغیر ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی شریعت اور اس کا دین لیتے ہیں، یہ کفر اور شرک ہے۔ یہ عقیدہ بھی کفری اور شرکی ہے۔ یا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم علم ظاہر کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج ہیں، اور علم باطن جو کہتے ہیں یہ تقویٰ، طہارت، تصوف کے جو گورکھ دھندے ہیں، جہاں یہ اپنے تعلق سے یہ عقیدہ رکھتے کہ وہ واصل باللہ ہو گئے، اللہ نعوذ باللہ ان کے اندر حلول کر گیا، نعوذ باللہ دینی اور شرعی ذمہ داریوں سے وہ سبکدوش کر دیے گئے، اب وہ شریعت کے پابند نہیں ہیں، نماز روزے کی ادائیگی کے اب وہ مکلف نہیں رہے۔ اس طرح کا جو کوئی عقیدہ رکھتا ہے یا یہ سمجھتا ہے کہ کوئی دوسرا دین، کوئی دوسرا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور طریقے کے علاوہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور طریقے سے بہتر ہے، آپ کی شریعت سے بہتر ہے، واللہ اس طرح کے تمام لوگ دین اسلام سے خارج ہیں۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کی پیروی کرنا سے مراد، آثار سے مراد سنت۔ اب ایک اثر یہ ہوتا ہے آدمی کا کہ صاحب اس کے ظاہری آثار، جیسے سفر کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے کہیں رکے، تو آپ کوئی اہتمام یہ کرے کہ اس زمانے میں کہ نشان لگا دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پیشاب کیا تھا،
تو سفر کے دوران وہ قصداً وہاں رکے جہاں تک کہ پیشاب کرے تب جائے، یہاں سوئے تھے تو وہی سوئے، یہاں کھایا تھا تو کھائے، ظہر کی نماز اس مقام پہ پڑھی تھی تو چاہے صبح ہی کا وقت کیوں نہ ہو، 8 بجے اس مقام سے وہ گزر رہا ہو لیکن رکا ہوا ہے ظہر کی نماز پڑھنے تک۔ تو یہ جو آثار حسی ظاہری جو آثار ہے، کہاں سوئے، کہاں جگے، کہاں نماز پڑھی، کہاں پیشاب بول و براز کیا، ان جگہوں کا اہتمام کرنا حقیقت میں فتنے میں مبتلا ہونا ہے۔ لوگ اس جگہ کو عبادت گاہ بنا لیتے ہیں، جیسے کہ یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کے آثار کی پیروی کر کے اس کو بیع اور کنائس بنا لیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس درخت کو اپنے زمانے میں کٹوا دیا تھا جس درخت کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی تھی، بیعت رضوان جس کو کہتے ہیں۔ جب دیکھا کہ لوگ نماز پڑھنے کے بعد فارغ ہو کر کے جا رہے ہیں اور وہاں جا کے نماز پڑھنے پوچھا کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں، کہا کہ اسی درخت کے نیچے جا رہے ہیں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان کی تھی، تو کٹوا دیا۔ تو ظاہری آثار کی پیروی سے منع فرمایا اور کہا کہ تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء کے آثار کی پیروی کی وجہ سے ہی ہلاک ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تتبع آثار رسول اللہ کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں رکے، کہاں کھایا، کہاں سوئے، کہاں جگے، یہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ ان کے والد نے منع کیا، کہا کہ یہ طریقہ غلط ہے، جمہور صحابہ نے بھی منع کیا، اور ظاہر ہے کہ یہی مسئلہ صحیح ہے۔ شرک کے مادے کو کاٹنے کے لیے، ان تمام ذرائع کو کاٹنے کے لیے جو شرک تک پہنچانے والے ہو، واجب ہے کہ اس طرح کے آثار کو مٹا دیا جائے۔ مولد نبوی اور اسی طریقے سے اور کیا یہ سب آثار جس کو لوگ کہتے ہیں آثار قدیمہ، ان کو چاہتے ہیں یہ قبر پرست اور اہل بدعت کہ یہ باقی رکھا جائے اور ہم ان کی پوجا کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اس لیے ظاہری آثار کی پیروی ہم سے مطلوب نہیں ہے۔ آثار کا مطلب آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، کہ جو کچھ سنت، جو قول، فعل، تقریر دین کے معاملے میں آپ سے ثابت ہے، منقول ہے، ہم اس کی پیروی کریں، باطناً بھی اور ظاہراً بھی۔ باطناً کا مطلب یہ ہے اخلاص، اللہ کے لیے عمل خالص ہو، کیونکہ جو بھی عمل یا ہر وہ عمل جو ہم اللہ کے لیے ثواب کے لیے کرتے ہیں، اگر وہ خالص نہیں ہے، اس میں ریا و نمود ہے، تو عامل ثواب سے محروم ہوگا۔ اور اسی طریقے سے ہر وہ عمل مردود ہے جس پر اللہ کی شریعت دلالت نہ کرتی ہو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم دلالت نہ کرتا ہو، وہ کرنے والے پر مردود ہے۔ تو چلیے، اہل سنت والجماعت آثار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا طریقہ، ان کا منہج یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول آثار ہے، اقوال، افعال اور تقریرات، ان کی پیروی کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ نے گفتگو تفصیل سے سنی۔ اسی طریقے سے ہم سابقین اولین، اہل سنت والجماعت سابقین اولین مہاجرین و انصار کے طریقے کی پیروی کرتے ہیں۔ یہاں بھی سبیل ہے، یعنی ان کے راستے کی، ان کے طریقے کی، ان کی منہج کی پیروی کرتے ہیں۔ علی منہج صحابہ ہم چلتے ہیں۔ سبیل معنی بھی طریقہ۔ اہل سنت والجماعت کا گویا کہ اصول ہے، یا اصول میں سے ایک اصل ہے کہ وہ سابقین اولین کی پیروی کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے سابقین اولین کو علم اور فضل اور بصیرت اور فقہ فی الدین سے، فقاہت فی الدین سے نوازا، کیونکہ انہوں نے قرآن مجید کو اترتے دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک اس کی تفسیر سنی، دین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ لیا۔ ظاہر ہے کہ وہ درستگی میں سب سے زیادہ حق پر ہے اور کتاب و سنت کی پیروی کے سب سے زیادہ لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان الی یوم الدین۔ قیامت تک جو لوگ بھلائی کے ساتھ ان کے منہج کی پیروی کریں گے، سابقین اولین مہاجرین انصار کی، وہ صحابہ جو صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے، پھر ان کے بعد تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اور پھر یہاں تک کہ ہم اور ہمارے بعد قیامت تک آنے والے والتابعین لہم بإحسان کے اندر داخل۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا مشہور قول ہے، من کان مستنا فلیستن بمن قد مات فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ۔ اگر کسی کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے، کسی کے طریقے کی پیروی کرنا ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے کی پیروی کرو، کیونکہ وہ ہدایت پر جا چکے ہیں، دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ کسی زندہ آدمی کی پیروی نہ کرو، کیونکہ وہ کبھی بھی فتنے میں مبتلا ہو جائے گا۔ زندہ شخص سے فتنے کا خطرہ ہے کہ وہ کبھی بھی فتنے میں پڑ جائے۔ کہتے ہیں اب مراد کیا ہے، من کان فلیستن بمن قد مات، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اولئک اصحاب محمد
ابر هذه الامت قلوب، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے سب سے نیک دل انسان تھے، علم میں سب سے گہرے تھے، تکلفات سے بہت دور تھے، قوم اختارهم اللہ لصحبت نبیہ و اقامت دینہ، وہ مبارک جتھا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، جن کو اللہ نے اپنے نبی کی مصاحبت و رفاقت کے لیے اور ان کے دین کو قائم کرنے کے لیے اور دین کا علم بلند کرنے کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ لہذا ان کے حق کو پہچانو، صحابہ کے مقام اور مرتبے کو پہچانو، ان کی قدر و منزلت کو پہچانو، ان کا احترام ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھو، اور ان کی ہدایت کو مضبوطی سے پکڑو، ان کے طریقے کو لازم پکڑو، کیونکہ وہ صراط مستقیم پر تھے۔ لہذا سب سے زیادہ درستگی سے قریب اور بھلائی اور حقیقت کو پانے والے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اصول السنہ میں لکھا ہے کہ اصول السنت عندنا التمسک بما کان علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل سنت کا اصول ہے کہ وہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو لازم پکڑتے۔ فرقہ ناجیہ کا اعتقاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور اپنے زمانے کے صحابہ کرام کے طریقے کو نجات کا طریقہ بتایا ہے۔ من کان، آپ نے فرمایا کہ وہ ایک طائفہ جو جنت میں جائے گا، من کان علی مثل ما انا علیہ اليوم و اصحابی، یہ وہ لوگ ہوں گے جو میرے طریقے پر ہے اور میرے اصحاب کے طریقے پر۔ بہرحال جہاں نص نبوی نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہ ہو، وہاں اکثر اہل علم نے صحابہ کے قول و عمل کو حجت مانا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہوئے آپ کو مل جائیں گے، خاص کر کے اسماء و صفات کے باب میں، کہ طریقہ سلف تو اسلم ہے، محفوظ طریقہ زیادہ اچھا ہے، لیکن جو خلف کا طریقہ ہے تعویل والا، یہ اعلم اور احکم ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا یہ بعد میں آنے والے لوگ صحابہ کرام سے زیادہ، تابعین نظام سے زیادہ علم والے تھے اور حکمت والے تھے اور ان کے اندر زیادہ پختگی تھی اور منہجیت تھی؟ ہرگز نہیں۔ واللہ یہ سلف کی توہین ہے یہ کہنا کہ طریقۃ السلف اسلم اور طریقۃ الخلف اعلم و احکم، ہرگز ایسا نہیں۔ جو سلف کا طریقہ ہے وہی اسلم بھی ہے، سب سے زیادہ محفوظ طریقہ ہے، اور وہی عالم بھی ہے، وہی احکم بھی۔ ہو نہیں سکتا ہے کہ بعد میں آنے والے لوگ علم اور حکمت میں اور اتقان اور پختگی میں صحابہ اور تابعین لہم بإحسان سے آگے بڑھ جائے۔ خاص کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے تعلق سے یہ باتیں کہی جاتی ہیں۔ جو سلف کا طریقہ ہے وہی اسلم ہے، وہی عالم اور وہی احکم۔ اسی طریقہ سے سلف صالحین کیا کرتے ہیں، یہ اہل سنت والجماعت کا کیا طریقہ ہے، اتباع وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کی پیروی کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے وصیت فرمائی ہے، ارباز بن ساریہ کی روایت ہے، امام احمد نے اپنی مسند میں اور امام ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے، حدیث صحیح ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعد، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام میں خلفاء راشدین کی سنت حجت ہے، چاہے خلفاء راشدین کی چاروں کی سنت ہو یا کسی ایک کی، برخلاف دیگر حکمرانوں کے۔ یہ اعزاز خلفاء راشدین کو حاصل، اللہ اکبر، اور خاص کر کے جس میں دو شخصیتیں ہیں، ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کی، وما ادراک ما ابو بکر و عمر، اللہ اکبر، کا اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، میرے بعد دو آدمی کی پیروی کرنا، اقتداء۔ گویا کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے وہاں آنکھ بند کر کے اگر کسی کا قول ماننے کے لائق ہے تو وہ ابو بکر و عمر کا قول ہے۔ وسنت الخلفاء الراشدین، خلفاء راشدین ابو بکر عمر عثمان و علی، کیونکہ سفینہ مولا رسول اللہ کی حدیث میں الخلافۃ بعدی 30 سنہ ثم یکون ملکا، احمد کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ملک جس کو چاہے گا دے گا۔ اب وہ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے 6 مہینے کو شامل کر کے 30 سال پورا ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال خلفاء راشدین جب بولتے ہیں تو اس میں ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہ شامل ہوتے ہیں۔ یہ سب ہدایت یافتہ ہے، اللہ نے ان کو ہدایت پہ رکھا ہے، مہدی ہے،
وہ لوگ جو ان کے پاس علم ہو اور عمل ہو، شریعت کا علم ہو، جو حق کو پہچانتے اور حق پر عمل کرتے. اور جو راشد نہیں ہے، راشدین نہیں ہے، غاوون ہے، بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، گمراہ لوگ ہیں، جن کے پاس علم تو ہے لیکن اس کے مطابق عمل نہیں. اور ضالین ہوتے ہیں، یہ سب سے گئے گزرے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس نہ حق کی معرفت ہوتی ہے نہ حق پر عمل ہوتا ہے. کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بعد ان کی پیروی کرنا، خلفائے راشدین کی، جو ہدایت یافتہ ہے. اللہ نے ان کو حق کی ہدایت دی، حق سے اللہ ان کو کبھی گمراہ نہیں کر سکتا. تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ. کچھ لوگ عضو بھی پڑھتے ہیں، عض یعض، لیکن قرآن نے کہا ویوم یعض الظالم علی یدہ، ویوم یعض الظالم علی یدہ یقول یا لیتنی اتخذت مع لا لیتنی لم اتخذ مع الرسول سبیلا ویوم یعض الظالم. عض یعض، تو اس سے امر کا صیغہ عضو، چہ سے مضبوطی سے پکڑو، ڈاڑھ سے، آخری جو دانت ہوتا ہے، ڈاڑھ آخری جو دانت ہوتے ہیں اس کی گرفت مضبوط ہوتی ہے اگلے دانت کی گرفت کے مقابلے میں. کنایہ ہے مضبوطی کے ساتھ، سخت طریقے سے قرآن و سنت کو لازم پکڑو. نواجس، آخر الاضراس، آخری چہوا، آخری ڈاڑھ جو ہوتا ہے. وہ فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، خبردار، یا کلمہ تحذیر ہے، وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ اجتنبوا مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، دین میں نئی نئی چیزوں کے اختیار کرنے سے بچو. جو لوگوں نے دین کے نام پر نئی نئی چیزیں پیدا کر دی. محدثہ کی جمع محدثات، مراد بدعات. بدعت لغت میں کہتے ہیں ہر اس کام کو جو کیا جائے اور اس کی ماضی میں کوئی مثال نہ. لیکن شریعت میں یہ لغوی معنی ہوا، اور شریعت میں بدعت اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اوپر جو عمل یا جو قول و عمل ثواب کے لیے کیا جائے یا کہا جائے اور اس پر شریعت کی دلیل نہ ہو، قرآن و سنت کی دلیل نہ ہو. خلفائے راشدین سے بھی وہ ثابت نہ ہو، یعنی جس پر شرعی دلیل نہ ہو، معلوم یدل علیہ دلیل شرعی، جس پر شرعی دلیل نہ ہو وہ بدعت. بہرحال بدعت کا جو لغوی معنی ہے وہ وسیع تر ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ دلیل تو ہے لیکن عہد نبی میں وہ کام نہیں ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات تراویح پڑھی با جماعت، قولی حدیث بھی ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، قیام رمضان کے سلسلے میں حدیث ہے، صحیح ہے ان کی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات پڑھی بھی ہے، یہ بھی صحیح ہے ان کی روایت ہے. لیکن پورے مہینے کی تراویح حضرت عمر فاروق نے کی. تو یہ پورے مہینے کی بعد جماعت تراویح کا جو عمل ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے ثابت، لیکن اصل دلیل موجود ہے. تو اس لیے حضرت عمر نے کہا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ اچھی بدعت ہے. یہ لغوی معنی میں ہے کہ ہم نے وہ کام کیا ہے جو جس کی مثال پہلے نہیں ہے، لیکن بنیادی طور پر تراویح کی دلیل قولی اور فعلی ثابت ہے، جماعت بھی ثابت ہے اور قولی تو ثابت ہے ہی. تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پر بدعت اپنے لغوی معنی میں. شرعی بدعت جو ضلالت ہے، گمراہی ہے، وہ بدعت ہے جس پر سرے سے دلیل شریعت کی ہو ہی نہیں. جی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منانا، جیسے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی تعویل کرنا، عقیدے کی بدعت، اعمال کی بدعت، ہر مہینے، ہر دن اور ہر ہفتے اور ہر متعینہ تاریخ کی بدعت جو صحیح اور حسن روایت سے ثابت نہ ہو. بہرحال تو کہا خبردار محدثات الامور سے بچو، فإن کل محدثۃ بدعہ، دین میں ایجاد کردہ ہر بدعت، ہر نئی چیز بدعت، اور ہر بدعت گمراہی، اور نسائی میں روایت ہے ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی. اب بدعت اعتقادی بدعت ہوتی ہے، عقیدہ وہ ہے جو قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور اسی طریقے سے عملی بدعت ہوتی ہے. نیت کر رہے ہیں نماز کی، بدبدا رہے ہیں، زیر لب پڑھ رہے ہیں 4 رکعت نماز کی نیت کرتا ہوں واسطے اللہ کے، وہ میرا کعبہ شریف کی طرف، کدھر سے ہے یہ؟ کہیں سے کوئی دلیل تو نہیں ہے، نہ سنت رسول ہے نہ سنت خلفائے راشدین. تو ظاہر ہے کہ بدعت ہوگی. سنت الخلفائے راشدین کا تمسک کرو، اور جو چیز دین میں اللہ کے نبی کی سنت سے، خلفائے راشدین کی سنت سے ثابت نہیں ہے، وہی محدثات الامور ہے، جس کو تم دین کا کام سمجھ کے کر رہے ہو، ثواب کا کام سمجھ کے کر رہے ہو. لا الہ الا اللہ. تو ایک ہے بدعت
اعتقادیہ اور بدعت عملیہ۔ امت کی اصل گمراہی کی یہی دو وجہ، یا تو لوگوں نے دین کے اندر اپنی طرف سے اضافہ کیا، یا لوگوں نے دین میں کمی کی۔ جو چیز حرام نہیں تھی اس کو حرام کر لیا، تشدید کر لیا، اور جو چیز ثابت نہیں تھی دین میں عبادت سمجھ کے اس کا اضافہ کر دیا، بدعی اذکار، بدعی اعمال زیادہ کر دیے، بدعی اعتقادات زائد کر دیے۔ تو یہ ایک مغضوب علیہم کا طریقہ ہے اور ایک ضالین کا طریقہ ہے، افراط اور تفریط، غلو اور تقصیر، نعوذ باللہ من ذلک۔ بہرحال عبادات کہتے ہیں نا کہ عبادات توقیفیہ ہوتی ہے، یعنی موقوف ہوتی ہیں دلیل پر، وہی عبادت صحیح ہوگی جس کے لیے دلیل ہو۔ عبادت کے ثبوت کے لیے دلیل چاہیے، اور عادات میں اور معاملات میں حرمت کی دلیل چاہیے۔ جب تک حرمت کی دلیل نہیں دو گے وہ معاملہ پاک ہے، صاف ہے، لیکن عبادت کے صحت کے لیے اس کے ثبوت کی دلیل دینی ہوگی۔ عبادت اپنے اس بات کے لیے دلیل کی محتاج ہے، اور معاملات میں حرمت کی دلیل دینی پڑے گی، ورنہ اصل اباحت۔ تو یہ بہت بنیادی قاعدہ ہے کہ عبادات توقیف پر اور اتباع پر مبنی ہے، اختراع اور ایجاد پر نہیں، بدعت پر نہیں۔ تو عبادات میں اصل قاعدہ ہے تحریم کا، الا یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی شریعت سے ثابت ہو، اور دو شرطوں کے ساتھ، اخلاص ہو اور مطابقت ہو۔ اور معاملات کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ جائز ہے، الاصل فی الاشیاء الاباحہ، اصلا وہ مباح ہے، الا یہ کہ حرمت کی دلیل۔ تو جب تک حرمت کی دلیل نہیں ہے معاملہ درست ہے، اور عبادت میں جب تک ثبوت نہیں ہے اس وقت تک وہ حرام عبادت ہے۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ أَصْدَقَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ، اور اہل سنت والجماعت اس بات کو جانتے ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے کلام سے سچا کلام کسی کا نہیں ہو سکتا۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تیرے رب کا کلمات، تیرے رب کی شریعت از روئے صداقت کے، از روئے عدل کے مکمل ہو گئی۔ صداقت فی الاخبار اور عدل فی الاحکام، تمام احکام مبنی بر عدل، اور تمام خبریں جو ماضی اور مستقبل کے تعلق سے قرآن نے اور شریعت اسلامیہ میں ہیں موجود، وہ سب کی سب الحمدللہ مبنی بر صداقت، مبنی بر صدق۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تو آپ کے آنکھیں سرخ ہو جاتی، آپ کی آواز بلند ہو جاتی، غصہ شدید ہو جاتا ہے، جیسے لگتا کہ قوم کو دشمن سے ڈرا رہے کہ وہ کسی دم صبح یا شام حملہ آور ہونے والا۔ اس کے بعد فرماتے اما بعد، وہ یقول، اور اسی خطبے میں کہتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، جس کا التزام ماشاء اللہ علماء اہل حدیث اپنے خطبوں میں علماء اہل سنت والجماعت کرتے ہیں۔ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ، یہ تو مسلم کی روایت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، نسائی میں۔ خیر الہدی ہدی محمد، الہدی ہا کے فتح اور دال کے سکون کے ساتھ، طریقہ سیرت، سب سے بہتر طریقہ، سب سے بہتر سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اور خیر الہدا، ہدا محمد بھی پڑھتے ہیں، ہدا مانے دلالت اور ارشاد، رہنمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی سے بہتر کسی اور کی رہنمائی ہو ہی نہیں سکتی۔ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور آپ کی شریعت تمام ادیان پر فضیلت رکھتی ہے۔ آپ کا دین علی الاطلاق تمام دینوں سے مکمل، آپ کی شریعت تمام شریعتوں سے افضل، اور اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا ہے۔ جس پر دین کو چھوڑ کے آپ گئے ہیں جس معاملے پر، اس میں اب کوئی رد و بدل نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حالات کے مطابق نہیں ہے اسلام، اس لیے تعلیمات کے اندر کچھ تبدیلی کر دی جائے، کچھ امینڈمنٹ کر دیا جائے، کچھ بڑھا دیا جائے، کچھ گھٹا دیا جائے، یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا جی۔ بلکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے لکھا ہے مجموعہ فتاویٰ میں ایک جگہ پر کہ یہود و نصارہ کے عقلاء اور فلاسفہ ابن سینا وغیرہ نے بھی اس بات کا اقرار کیا کہ دنیا انسانیت کی ہدایت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے بہتر کوئی شریعت نہیں آئی، اور آپ سے بڑھ کے کوئی رسول نہیں آیا۔ تو یہ جو کامل اور مکمل شریعت، عظیم شریعت اللہ نے ہم کو اور آپ کو قرآن و سنت کی شکل میں عطا فرمائی ہے، اور خلفائے راشدین کے اقوال کی شکل میں عطا فرمائی ہے، یہ در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے۔ دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے کہ اللہ نے آپ کو کامل شریعت عطا فرمائی ہے، اور اسی طریقے سے آپ کے اخلاق کریمانہ، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کی سیرت، یہ سب آپ کے نبوت کے دلائل میں سے۔
اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر آپ کو جن پاکیزہ اخلاق کا حامل بنایا تھا، اور جو صفتیں بدرجہ اتم آپ کے اندر پائی جاتی تھی، اس کا خود اللہ رب العالمین نے علی اعلان ذکر فرمایا دوست دشمن کے مجمع میں، اور کسی نے بھی اس کی تکذیب کی جرت نہیں کی۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ وَإِنَّكَ اِنَّ لَعَلَىٰ، خبر پر لام، ان بھی تاکید کے لیے، لام بھی تاکید کے لیے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور خلق کی صفت بھی عظیم، فعیل، مبالغے کا وزن۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، صحیح مسلم میں سعید بن ہشام کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی قریبانہ کے متعلق پوچھا، تو کہا کہ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا کہ کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق قرآن تھا۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے اوامر کی بجاوری کرنے والے اور اللہ کی منع کردہ چیزوں سے اجتناب کرنے والے تھے، اور جو اخلاق ہے وہ بہت اعلیٰ درجے کے آپ کے اندر تھے، حیا باز، غایت درجہ حیا باز، انتہائی درجہ سخی، بڑے بہادر، حلم، درگزر، جی، اور تمام اخلاق میں دور دور تک کوئی آپ کے قریب نہیں پھٹک سکتا تھا، چہ جائے کہ آپ کی برابری کر سکے۔ مسند احمد میں حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، حدیث صحیح ہے، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میری بعثت ہی اعلیٰ اخلاق کو، عمدہ اخلاق کو، پسندیدہ اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے ہوئی۔ گویا اللہ نے اخلاق کی تکمیل آپ پر فرمائی۔ اسی طریقے سے اہل سنت والجماعت اللہ کے کلام کو دنیا کے تمام انسانوں کے کلام پر مقدم کرتے ہیں۔ وَيُسِرُونَ اے یقدمون کلام اللہ علی کلام غیر، مخلوق کے، من خلق، من اصناف الناس، چاہے کوئی بھی ہو، کسی کے کلام کی بات ہو، اللہ کے کلام سے بڑھ کر کسی کا کلام نہیں ہو سکتا، برابری نہیں کر سکتا۔ لہذا کچھ لوگ عقل سے آیتوں پر، شریعت کے احکام پر، قرآن و سنت کے احکام پر عقل سے اعتراض کرتے، کسی بڑے کا قول اس کے قرآن و سنت کے مقابلے میں پیش کرتے تھے۔ واللہ یہ بڑی جسارت ہے، دریدہ ذہنی ہے، یہ ہر درجہ کی جسارت ہے، یہ جائز نہیں۔ اللہ کا کلام ہی تو فارق ہے، فرقان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت اور فرقان بنایا ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق ڈالنے والی چیز، نافع اور ضار، کیا نفع بخش ہے، کیا نقصان دہ ہے، یہ قرآن متعین کرے گا، شریعت متعین کرے گی۔ یہ وہ امام ہے جس کی ہم کو پیروی کرنی چاہیے، قرآن کی پیروی کرنی چاہیے، اور جھگڑے اور اختلاف کے وقت میں اپنے جھگڑے کا تصفیہ قرآن و سنت سے لینا چاہیے۔ دنیا اور آخرت کی سعادت اللہ تعالیٰ کی رسی کو، یعنی قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے میں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ چلیے صاحب، اسی طریقہ سے قرآن کو اللہ تعالیٰ نے روح کہا ہے، حقیقی زندگی، حقیقی حیات، حیات حقیقیہ، اور نور ہدایت موقوف ہے قرآن کی پیروی پر، اور قرآن کی پیروی میں سنت کی پیروی بھی داخل ہے، کیونکہ یہ بھی ذکر ہے اللہ نے قرآن فہمی کے لیے حدیث کو اتارا، اور حدیث بھی مستقل تشریح کا ذریعہ ہے۔ جس طریقہ سے قرآن سے حلال و حرام کے مسائل اخذ کیے جاتے ہیں، عقیدہ اخذ کیا جاتا ہے، اسی طریقہ سے حدیث رسول بھی۔ الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، اس نے فرمایا مجھے قرآن اور قرآن ہی جیسی چیز ایک اور چیز عطا کی گئی۔ چلیے صاحب، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ روح ہے، روح ہے قرآن مجید، اللہ کا کلام روح ہے، حقیقی ہے، زندگی اس پر موقوف ہے، جیسے روح کے اوپر زندگی موقوف ہوتی ہے۔ اگر ہماری آپ کی کسی کی روح پرواز ہو جائے جاندار کی تو وہ لاشے بے جان ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے اگر قرآن و سنت کی پیروی اور ہدایت نہیں ہے ہماری زندگی میں، اور نور بصیرت نہیں ہے، قرآن و سنت کی روشنی نہیں ہے، تو پھر گویا کہ ہم لاشے بے جان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ قرآن نے ایک جگہ اس کو میتہ کہا، میتن، میت کہا، او من کان میتن فاحییناہ وجعلناہ علی نور، او من کان میتن فاحییناہ، مردہ تھا اس کو ہم نے زندہ کیا، نور ہدایت سے، دین اسلام کو دے کر زندہ کیا۔ اور قرآن نے ایک جگہ کہا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، روحًا مِّنْ أَمْرِنَا، قرآن کو روح کہا ہے، یہ اللہ کا امر ہے، روحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، آپ کو نبوت سے پہلے پتہ نہیں تھا کہ کتاب اور ایمان کیا ہے، وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، ہم نے کتاب کو نور بنایا ہے، وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، اس کو یعنی کتاب کو ہم نے نور بنایا ہے، وحی کو ہم نے نور بنایا ہے، وہی روح ہے، وہی نور ہے، وحی الہی نور ہے، آپ نور نہیں ہیں، جیسا کہ بدعقیدوں کا
عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں. آپ بشر ہیں، بشری تقاضے بھی ہیں، لیکن ہاں عام بشر کی طرح نہیں. آپ کے اخلاق، عادات، اطوار کا کیا کہنا، لیکن ہیں اولاد آدم. نور سے پیدا نہیں ہوئے، نور سے تو اللہ کے فرشتگان پیدا ہوئے، لیکن ہاں آپ کی شریعت، آپ کی تعلیمات، قرآن، سنت، یہ نور ہے. جیسا کہ قرآن نے کہا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ. اس کے ذریعے ہم جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور اے نبی آپ صراط مستقیم کی رہنمائی فرماتے ہیں. چلیے صاحب، تو قرآن نے جو کہا ایک جگہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، یہی ہے کہ اللہ کے کلام کی طرف، اللہ کی طرف پلٹاؤ، یعنی اللہ کے کلام کی طرف پلٹاؤ، یعنی اللہ کی کتاب کی پیروی کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹاؤ جب آپ طریقے پر مقدم کرتے ہیں. ظاہر بات ہے، کیونکہ آپ کا جو طریقہ ہے وہ ہے جو وحی الہی سے ثابت ہے، وہی پر مبنی ہے. فمن ادعا، جو کوئی اگر یہ سمجھتا ہے یا سمجھے اگر کوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کیا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے افضل ہے، یا کوئی یہ کہے کہ ہم رسالت سے بے نیاز ہیں، ہمیں نبی کی رسالت کی اور آپ کی تعلیمات کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو تعلیمات مکاشفہ سے حاصل کرتے ہیں، کشف و کرامات کے ذریعے ہم لیتے ہیں. جی لا حول ولا قوت الا باللہ. تو ایسے لوگ حقیقت میں ان سے توبہ، اسلامی حکومت میں ان سے توبہ کرایا جائے گا. اگر وہ توبہ کرتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ قتل کر دی جائے گی. یا اسی طریقے سے یہ کہنا کہ وقت اور زمانے کا اسلام ساتھ نہیں دیتا، اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے، اس قانون کو بدلو، اس کی جگہ پر یہ قانون لاؤ، یہ زیادہ موضوع ہے. تو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مقابلے میں کوئی تعلیم موضوع ہو ہی نہیں سکتی، چاہے تمام دنیا کے عقلاء متفق ہو جائے. تو یہ معتزلہ اسی طریقے سے حدیثوں کا انکار کرنے والے، خاص کر کے اسماء و صفات کے باب میں، عقیدے کے باب میں، روافض صحابہ پر طعن کرنے والے، خوارج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کی صفت لگانے والے، اعدل یا محمد انک لم تعدل، آپ نے انصاف نہیں کیا، گویا کہ صفت ظلم سے آپ کو متصف کیا. اور بغاوت کی، ایک صاحب کی آڈیو سنی، کہا کہ نہیں صحابہ کرام کو خوارج نے کافر کہا، بہت سے صحابہ کو کافر کہا. تو بڑے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے کہا ان کو کافر کہا، ان کے لیے دعائے مغفرت جائز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ خوارج ایسے ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، بات کریں گے ہماری زبان میں، قرآن و سنت کی زبان میں بات کریں گے، لیکن دین فہمی سے محروم ہوں گے. یمرقون من الدین، دین سے نکل جائیں گے. مروق ایسا ہوگا جیسے کمروق قصہ میں من رمیہ، جیسے کہ شکار سے تیر آر پار ہو جائے. تو کہہ رہے ہیں کہ دین سے نکل جائیں گے. کہتے ہیں کافر کہاں ہوئے؟ بولے خوارج کافر ہیں، روافظ کافر ہیں، صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والے اور ان پر زبان تان دراز کرنے والے کا انجام بہت خراب ہے. جی تو اس لیے یہ کہنا کہ خوارج کو کافر نہیں کہا، خوارج کافر نہیں ہے. حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یمرقون من الدین، دین سے مڑک کر جائیں گے، نکل جائیں گے. اگر میں ان کو پاتا تو میں ان کو قتل کرتا، جیسے قتل عاد و ثمود کی طرح ان کو قتل کرتا. یہ سب جہنم کے کتے ہیں، ان کو کتا کہا گیا. اور سن لو کہ خوارج صحابہ کو کافر کہتے تھے. تو فلاں صاحب نے اگر کسی صحابی کو فرعون کہا اس امت کا، اور فلاں کو کہا کہ صاحب فلاں صحابی نے حدیث چرائی اور وہ درباری مولوی تھے اور فلاں تھے اور چلا تھے، تو نہیں ان کو کیسے کافر کہہ سکتے ہو؟ اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کیوں نہیں کر سکتے؟ میں نے ایک آڈیو سنی یا ویڈیو سنی تو یہ بات ضمناً یاد آ گئی. ہم کافر کا فتویٰ نہیں دے رہے، لیکن ان کے اس جملے پر کہ خوارج جنہوں نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو کافر کہا، بہت سارے لوگوں کو کافر کہا، سلف نے ان کو کافر نہیں کہا، کسی نے کافر کہا ہو نہ کہا ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا کہ وہ دین سے نکل چکے، اور میں ان کو اگر پاتا تو عاد و ثمود کی طرح قتل کرتا. تو خوارج کب مسلمان ہوئے؟ اور روافظ کب مسلمان ہیں جو ابو بکر و عمر کو کافر کہتے ہیں یا ان کی خلافت کو غاصبانہ خلافت کہتے ہیں، اور حضرت عائشہ پر بہتان تراشی کرتے ہیں، قرآن پر ایمان نہیں رکھتے. فلا حول ولا قوت الا باللہ. کہتے ہیں کہ صاحب اسی وجہ سے اہل سنت کو اہل سنت کہتے ہیں، والجماعت کہتے ہیں، اسی کو اہل الکتاب و سنہ کہتے ہیں. یہ اہل الکتاب و سنہ، اب مختصر میں اہل السنہ کہتے ہیں، اہل الحدیث کہتے ہیں، اور انہی کو اہل جماعت بھی کہتے ہیں.
کیونکہ یہ لوگ کتاب و سنت پر مجتمع ہونے والے لوگ ہیں. ان کے یہاں اگر اختلاف ہے بھی تو اختلاف تنوع ہے، ایک چیز کی تعبیر کرنے میں غلطی ہوگی. عقیدہ سب جگہ کے اہل سنت والجماعت کا پوری دنیا میں ایک ہی ہوگا. اللہ عرش پر مستوی ہے، اپنی ذات سے عرش پر مستوی ہے، یہ تمام اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہوگا جو صحیح العقیدہ ہے. فروعی مسئلے کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی کسی مسئلے کو راضی کرے، کوئی کسی مسئلے کو راضی کرے، تو مسائل میں فرعیات میں تو اختلاف ہے، لیکن عقائد کے اندر تمام متفق ہیں اہل سنت والجماعت. اہل بدعت کی طرح نہیں کہ شیعوں کی بدعتیں الگ ہیں، ان میں جو مختلف جماعت ہیں ان کی بدعتیں الگ ہیں، خوارج کی بدعتیں الگ ہیں، قبوریوں کی بدعتیں الگ ہیں، صوفیوں کی بدعتیں الگ ہیں، اور کئی فرقے ہیں، ایک فرقے سے کئی فرقے نکلے ہیں. تو یہ اصحاب الفرقہ ہے، اور اہل سنت جو ہے وہ اہل الجماع ہے، جماعت والے، اور بطور نام کا بھی استعمال ہوتا ہے، جماعت ہے یہ لوگ. جی اہل الحدیث اہل الجماعت ہے، کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ لَفْظُ الْجَمَاعَةِ قَدْ صَارَ اسْمًا لِنَفْسِ الْقَوْمِ الْمُجْتَمِعِينَ. اور ایسے ہی کتاب و سنت پر اجتماع کرنے والوں کے لیے لفظ جماعت بطور ناؤن بھی اسم کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے. ورنہ اہل السنہ اہل الجماع، جماعت والے ہیں، یعنی کتاب و سنت پر متفق ہونے والے لوگ ہیں. اور ایسے لوگوں کو ایسے مجتمعین کو جماعت کے ذریعے بھی جب لفظ جماعت کا بھی ان کے اوپر بطور نام کے اطلاق ہوتا ہے. اسی طریقے سے اہل سنت والجماعت پیروی کرتے ہیں آثار رسول کی، خلفاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کی، اور صحابہ اور تابعین، صحابہ کرام میں سلف صالحین، سابقین اولین کی، اور اللہ کے کلام کو سب سے افضل کلام سمجھتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور طریقے اور آپ کی سیرت اور منہج سے بڑھ کر کسی کی شریعت کو نہیں مانتے. یہ سب جو تفصیلات ہم نے پڑھی وہ اس کے بعد کہتے ہیں اسی پر اجماع ہے کہ والاجماع، اور اہل سنت والجماعت اجماع پر بھی ایمان اور یقین رکھتے ہیں. اجماع کہتے ہیں کہ کسی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امت کے علماء مجتہدین کا کسی مسئلے پر اتفاق، علماء عصر کا، ایک زمانے کے علماء کسی دینی معاملے میں متفق ہو جائے. اب جب متفق ہو گئے تو پھر بعد میں دوسرے لوگوں کے لیے پہلے اجماع کی مخالفت جائز نہیں. یہ بھی دین کے اندر حجت قاطعہ ہے. جیسے قرآن اور سنت قطعی دلیلیں ہیں، اسی طریقے سے یہ بھی قطعی دلیل ہے. اگرچہ معتزلہ نے، شیعہ نے اجماع کا انکار کیا ہے، لیکن اجماع کی حجیت پر قرآن کی آیت جو سورہ نساء آیت نمبر 115 ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. مومنین کے راستے کے علاوہ کی پیروی کرنے والے کے لیے ہم نے جہنم تیار کر رکھی ہے. تو یہ مومنین کا جو راستہ ہوگا، یعنی علماء مجتہدین کا جو راستہ ہوگا، وہ راستہ اجماع کا راستہ ہے. یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لا تجتمع هذه الامه على ضلالہ، میری امت ضلالت پر اتفاق نہیں کر سکتی، ضلالت پر اکٹھے نہیں ہو سکتی. یہ اجماع کی دلیل ہے. امام البانی نے اس کو حسن کہا ہے مجموع طرق سے. چلیے صاحب، تو کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت اجماع پر بھی ایمان رکھتے ہیں، مگر یہ کہ اجماع ثابت ہو. اور شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ اجماع کا درجہ تیسرا درجہ ہے، وہو الاصل الثالث، وہو الاصل الثالث. یہ تیسری اصل ہے، تیسری بنیاد ہے، دین کی تیسری بنیاد ہے. دین وہ ہے جو کتاب اللہ سے ثابت ہو، سنت رسول سے ثابت ہو، اور اجماع امت محمدیہ سے ثابت ہو، علماء امت محمدیہ سے. یہ تیسرا مقام ہے اس کا. ظاہر ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، عام طریقے سے لوگ کہتے ہیں کہ کتاب مقدم ہے سنت پر، ٹھیک ہے، لیکن ترتیب میں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن کتاب اللہ کا مفہوم بغیر سنت کے متعین ہی نہیں ہوگا. السنت قاضیۃ علی الکتاب ولیس الکتاب قاضی علی السنت. سنت فیصلہ کرے گی کہ قرآن کی کون سی آیت کا کیا مطلب ہے. قرآن مجید نہیں متعین کرے گا کہ سنت کا یہ معنی ہے. سنت شرح ہے قرآن کی. تو اسی لیے کتاب اللہ اور سنت رسول ترتیب میں لوگ کہتے ہیں کتاب اللہ سنت رسول اللہ، پھر اجماع امت، جیسا کہ تیسرا اصل بیان کیا. پہلا اصل کتاب، دوسرا یعنی کتاب مقدم ہے سنت پر اور سنت مقدم ہے اصل پر. لیکن کتاب و سنت دونوں کا تعلق چوری دامن کا ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم. بہرحال تیسرے مقام پر اجماع امت الذی یعتمد علیہ، یہ اجماع وہ بنیادی دلیل ہے جس پر اہل سنت والجماعت علم میں اور دین میں یعنی عمل میں اعتماد کرتے ہیں. اجماع سے جو ثابت ہو وہ علم ہے، وہ دین ہے، وہ عمل ہے.
کہتے ہیں شیخ الاسلام وہم یزنون بہذه الاصول الثلاثہ جمیع ما علیہ الناس، یہ ہمارے علماء اہل سنت ان تینوں اصول کے اوپر لوگوں کے اقوال اور ان کے ظاہری اور باطنی اعمال کو جن کا تعلق دین سے ہے اسی تینوں کی ترازو پر یا اسی تینوں اصول پر تولتے ہیں کہ آیا وہ کتاب و سنت سے یہ قول و عمل عقیدہ ثابت ہے یا نہیں. یہی تین اصول ہے. سنت سے ثابت ہے کہ نہیں، اجماع کی دلیل ہے کہ نہیں. تو اہل سنت انہی تینوں اصول کے ذریعے وزن کرتے ہیں ان تمام باتوں کو، ان تمام اعمال کو، باطنی ہو یا ظاہری ہو، جس کا تعلق قلب سے ہو یا جس کا تعلق عمل سے ہو. مما لہ تعلق بالدین، جس کا تعلق عمل سے ہو، عبادت سے ہو، کتاب اللہ، سنت مصطفیٰ اور اجماع امت سے ثابت ہونی چاہیے. باقی جس کا تعلق دین سے نہیں ہے، ہماری دنیا سے، ہمارے معاملات سے، تو اصلاً وہ مباح ہے یہاں تک کہ ممانعت کی دلیل آ جائے. اب اس کے بعد شیخ الاسلام کہتے ہیں لیکن اجماع کون؟ متخلفین کے زمانے میں، فقہا کے زمانے میں بہت سارے مسائل پر لوگوں نے اجماع کا دعویٰ کیا اپنے مخالف کو زیر کرنے کے لیے، یا یہ کہا کہ اس مسئلے میں ہم کو کسی کا اختلاف معلوم نہیں ہے. ارے بابا اختلاف ہوگا، آپ کو نہیں معلوم ہے، اس سے تھوڑی سمجھ میں آیا کہ وہ مسئلہ اجماعی ہے. آپ یہ کہیے کہ مجھے اختلاف معلوم نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ مسئلے میں اختلاف، لیکن آپ اجماع کا دعویٰ نہیں کر سکتے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ اصل میں وہ اجماع جو محفوظ ہے، جو مضبوط ہے، جس کی لوگ حفاظت کی جائے، جس کو پورے طور پر ضبط کیا جائے، جس پر اعتماد کیا جائے، وہ ہے جس پر سلف صالحین تھے، صحابہ اور 3 قرون کے لوگ، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، کیونکہ اس زمانے میں لوگ مختصر تھے، اتنا بکھراؤ نہیں تھا جو بعد کی دنیا میں ہوا. لوگ دور دنیا تک پھیل گئے اور علماء مجتہدین پھیل گئے. سب کی رائے کا اس زمانے میں حاصل کرنا علماء مجتہدین کا بہت مشکل تھا. تو اسی لیے اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی کئی قول پڑھا ہوگا کہ صاحب وہ کہتے ہیں کہ جو اجماع کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے. معتزلہ، خوارج وغیرہ اپنے زمانے میں بہت اجماع کا دعویٰ کرتے تھے. اسی طریقے سے متخلفین فقہا جو ہیں بعد میں، ان لوگوں کے یہاں اجماع مسئلے میں اجماع ہے، اس مسئلے میں اجماع ہے، یہ اپنے مخالف کو زیر کرنے کے لیے. جبکہ تحقیق کیجیے گا تو بہت سارے اختلاف مل جائیں گے. تو کہتے ہیں وہ اجماع الذی ینضبط، جو منضبط ہے، جی، جو محفوظ ہے، جو قابل وثوق ہے، وہ اجماع ہے ما کان علیہ السلف الصالح اذ بعدہم کثر الاختلاف، کیونکہ قرون ثلاثہ کے بعد مسائل میں بہت اختلاف ہو گیا. وانتشر فی الامہ، اور امت میں اختلاف بہت پھیل گیا، اور امت کے علماء دور دنیا تک میں پھیل گئے. اب ان کی تمام لوگوں کی، مجتہدین کی رائےوں کا لینا اور ان پر مطلع ہونا بہت مشکل ہو گیا. اس لیے اجماع اور اجماع کا دعویٰ جو لوگ کرتے ہیں اس میں محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے. تو یہ اہل سنت کا طریقہ تھا. ماشاءاللہ بہت ہی پاکیزہ، بڑی نفیس گفتگو تھی جس کو ہم نے اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں آپ کے سامنے پیش کیا. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر جو خالص کتاب و سنت کی ہیں اور اہل سنت والجماعت کے بنیادی عقائد اور اصول سے تعلق رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے اور ان سے نصیحت حاصل کرنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. انہ تعالی سمیع قریب. وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.